بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کا 28واں پارہ سورہ المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، التغابن اور الطلاق اور التحریم نامی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے سورہ المجادلہ سے۔ اور سورہ المجادلہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کی پہلی آیت میں ایک خاتون کا قصہ ذکر ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہی تھی، اور مجادلہ بحث کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ اس کے شوہر نے اسے ماں کہہ دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق تصور ہوتا تھا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور شکایت کی کہ میں نے اپنی جوانی اس کے ساتھ گزاری ہے، اب جب کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور اولاد بھی چھوٹی چھوٹی ہے، اب اس نے مجھے ماں کہہ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو یہی خیال ہے کہ تم اس سے علیحدہ ہو چکی، طلاق واقع ہو چکی۔ تو اس نے کہا کہ اشتکی الی اللہ، میں اللہ کے حضور اپنی شکایت پیش کرتی ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ میں پاس حجرے میں بیٹھی اس کی بات پوری طرح نہیں سن پا رہی تھی، تو پاک ہے وہ جس نے 7 آسمان اوپر اس عورت کی فریاد سن لی۔ سورت کا آغاز اسی تذکرے سے ہوتا ہے۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی بات اس خاتون کی جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور اپنا شکوہ اللہ کے حضور پیش کر رہی تھی، اور اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ اس صورت کا امتیاز یہ ہے کہ اس کی کوئی آیت اللہ رب العزت والجلال کے علم یعنی لفظ الجلالہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر آیت میں اللہ کا نام آتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ان کا حکم بیان ہوتا ہے۔ فرمایا جو لوگ اس طرح کہتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں، بہن اور اس طرح کے رشتوں سے ان سے تشبیہ دے کر اپنے آپ پر حرام کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے کہنے سے ان کی مائیں نہیں بنتی۔ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے بطن سے ان کو جنم دیا ہے، اور یہ زبان سے بہت بری بات نکالتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ پھر اس کا کفارہ بیان فرمایا کہ اگر ایسا کرنے والا رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ دوبارہ مباشرت سے پہلے غلام آزاد کریں۔ اگر یہ سکت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔
اور یہ احکام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور ان کی خلاف ورزی کرنے والا عذاب علیم کا مستحق ہے۔ اور یہ بات احکام الہی سے سرتابی بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ تو اللہ کے ان احکام کو جو ہماری زندگی کے متعلق ہیں انہیں بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور ان کی خلاف ورزی انسان کو بسا اوقات کفر تک جا پہنچاتی ہے۔ اور ساتھ ہی تنبیہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ان کا مقدر ذلت اور خواری ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے، جس طرح ان سے پہلے لوگ ہو چکے۔ اس کے بعد مسلم معاشرے میں موجود منافقین کی بعض شرارتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ کس طرح وہ آپس میں سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو ایذا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا ہے، لیکن وہ منع کرنے کے باوجود پھر وہی حرکت کرتے ہیں، اور سرگوشیاں بھی گناہ، سرکشی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے بارے میں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو اس طرح سلام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ فرمایا کہ ان کی سزا کے لیے جہنم کافی ہے، عنقریب اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر ان کی شرارتوں کا سد باب یوں کیا کہ اہل ایمان کو خاص تعلیمات سے نوازا کہ جب سرکشی کرنا ہو تو پھر اس کے آداب یہ ہیں کہ جب بھی مجلس بلاؤ، خاص مجلس ہو، تو اس کا عنوان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہونی چاہیے، نیکی کے کاموں کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ پھر اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ہر کوئی اسی طرح نہ کرے بلکہ اس سے پہلے صدقہ کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آپ سے خاص بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے آداب یہ ہیں۔ اور پھر اس حکم میں بھی نرمی کر دی، اور پھر آخر میں منافقین کی کچھ خاصیتیں ذکر کی ہیں کہ وہ کس طرح قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے سے گریزاں ہیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے مال، ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، وہ جہنم کا ایندھن ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان کی ایک غلط فہمی، مضحکہ خیز غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا۔ فرمایا کہ یہ جس دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور سمجھیں کہ شاید جس طرح دنیا میں ہماری قسمیں ہمیں فائدہ دیتی تھی یہاں بھی کام نکل جائے۔ فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دراصل یہ شیطان کے قابو میں ہیں، اور شیطان نے انہیں یاد الہی سے غافل کر رکھا ہے، اور یہ اس کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو شیطان کے گروہ میں شامل ہو اس کا نصیب خسارے کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر قانون بیان فرمایا اور متنبہ کیا کہ کفار اور منافقین یہ ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، غالب ہے۔ پھر آگے اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جب یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان میں یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ یہ دوستی ان لوگوں سے رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ یہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں ایک روح ایمان سے بہرہ مند کیا ہے، اور اس کے انعام میں انہیں باغات میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہتی ہیں، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رضوان انہیں حاصل ہوگی کہ یہ اللہ پر راضی ہیں، اللہ ان پر راضی ہوگا، اور یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت وہی کامیاب و کامران ہوگی۔ یہاں سورہ المجادلہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ المجادلہ کے بعد ہے سورہ الحشر، اور اس کا آغاز ہوتا ہے بنو نذیر، جو ایک یہودی قبیلہ تھا، اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، اس کی مدینہ طیبہ سے جلا وطنی کے تذکرے سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز بھی اس شان سے، فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے، اور فرمایا وہی ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا، وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے ان کافروں کو ان کے گھروں سے، لأول الحشر، یہ قیامت کا ایک طرح سے آغاز ہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے مضبوط قلعے گویا اللہ کے لشکروں سے، اللہ کی قوت سے انہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ ادھر سے آیا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہوئے اور کھنڈر بناتے ہوئے وہاں سے چل دیے، اور کچھ باقی بچ گئے تو وہ اہل ایمان کے ہاتھوں ڈھا دیے گئے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، ان جیسی حرکتیں نہ کرو، جو بھی ویسی حرکت کرے گا ویسے انجام سے دو چار ہوگا۔ اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں عذاب کا نشانہ بنا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے بارے میں تذکرہ کیا کہ تم نے جو بھی کھجور کاٹی، کچھ درخت کاٹے، کیونکہ اس محاصرے میں کچھ درخت کاٹنے کی ضرورت پیش آئی، وہ کاٹے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فسادی ہیں، تخریب کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف سے دفاع کیا، فرمایا انہوں نے جو کچھ کیا فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا، وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، وہ ان فاسقوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان سے حاصل ہونے والے اموال اور ان کی جائیدادوں کی تقسیم کا اصول بیان فرمایا، جو اس جامع حکم پر ختم ہوتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جو ہمارا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور فرمایا اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور پھر اس مال کی تقسیم کا بھی ذکر کیا، اہل ایمان کی تین قسمیں بیان فرمائیں، للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، پہلے مستحق تو وہ فقراء مہاجرین ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے، اور پھر ان کے بعد ان لوگوں کا حصہ ہے جو پہلے ایمان لا چکے تھے، یعنی انصار، جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا اس شان کے ساتھ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھی وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، اپنی تنگ دستی کے باوجود انہوں نے اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہوئے، یعنی ایثار سے کام لیتے ہوئے مہاجرین کی
خدمت کی اور ان کا استقبال کیا، اور ان کی تعریف یوں بیان فرمائی، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جس کے جی کے لالچ سے بچا لیا جائے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے انہیں ایک سند ہے جو عطا ہوئی۔ اور تیسرا گروہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان لوگوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان پر تھے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کا کینہ، کد اور بغض نہ رکھ، اے اللہ تو رؤوف و رحیم ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا جو سلف امت کے بارے میں بد زبانی کر رہا تھا۔ امام مالک نے فرمایا یا ھذا، صاحب یہ تو کہو کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی متلاشی ہوتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو کہا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے متعلق فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ جنہوں نے ایمان کو جگہ دی اور مہاجرین کا استقبال کیا اور بے مثال ایثار اور قربانی کا ثبوت دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا جب تم ان دو قسموں میں سے نہیں ہو تو میں گواہی دیتا ہوں تم اس تیسری قسم سے بھی تعلق نہیں رکھتے کہ جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد میں آنے والے لوگ وہ ان کے لیے یعنی مہاجرین و انصار کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کرتے ہوئے جو ایمان کی خدمات انجام دیتے رہے، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ پیدا نہ کر۔ تو یہ ایک قسم کا نفاق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کفار کی پشت پناہی کرتے تھے۔ کبھی انہیں یہ کہتے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یہودیوں سے کہتے تھے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے بارے میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا یعنی یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اگر ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوئی کہ یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو بھی گئے تو پھر یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، اس لیے کہ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، کہ تمہارا رعب ان کے دلوں میں اللہ کے خوف اور خشیت سے بھی زیادہ ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ فقہ سے، دین کے فہم سے، حقیقی ایمان کی لذت سے عاری ہیں، اور فرمایا یہ کبھی ایک ساتھ ہو کر جنگ نہیں کر سکتے، یہ تو بڑے بڑے بنکروں میں بیٹھ کر ہی لڑ سکتے ہیں، اور پھر یہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم انہیں سمجھتے ہو کہ ایک ہیں، نہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں، اس لیے کہ ان میں عقل بھی تو نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ در حقیقت شیطان کے قابو میں ہیں، اور شیطان تو انسان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والا ہے۔ سورت کے آخر میں نفاق کا علاج بتایا گیا۔ فرمایا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان جائزہ لے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے عمل سے خوب باخبر ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے، یہ منافقین کی بڑی علامت ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں گویا کہ اپنی رحمت سے نظر انداز کر دیا۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور فرمایا
کہ اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اصحاب الجنہ ہی تو کامیاب و کامران ہونے والے ہیں، اور پھر تقوی پر مشتمل جو معاشرہ اس کا دستور قرآن ہے، قرآن کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہے، اگر ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر قرآن کی عظمت کی بنیاد ذکر کی جاتی ہے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس کی یہ صفات ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الی آخر السورہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ایک ساتھ اتنے کہیں ذکر نہیں ہوئے جتنے یہاں قرآن کے حوالے سے ذکر ہوئے کہ یہ قرآن کی عظمت ہے، جو مسلمانوں کا دستور حیات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا مظہر ہے قرآن حکیم، جو مسلمانوں کا دستور حیات ہے۔ تو یہاں پر سورہ الحشر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ الحشر کے بعد ہے سورہ الممتحنہ، اور اس کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ جیسا کہ آگے ذکر ہوگا، اس میں ہجرت کرنے والی خواتین کا امتحان لینے کا حکم ہے، اور اس کا ایک قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ الممتحنہ ہے، اور آغاز اس کا اس طرح ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، جبکہ وہ حق جو تم تک آیا اور جس پر ایمان لانے کی تمہیں توفیق حاصل ہے وہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی اپنے گھروں سے نکالا۔ تمہارا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ تم اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم اللہ کے لیے نکلے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تو یہ تمہارے شایان نہیں، ان کے ساتھ دوستی کا دم بھرو۔ اور فرمایا کہ اس طرح کے رشتے تعلقات تمہارے اللہ کے حضور کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے، ایک صحابی جو اہل بدر میں سے تھے، یعنی غزوہ بدر میں حصہ لے چکے تھے، حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، جب کفار نے حدیبیہ میں ہونے والا معاہدہ توڑ دیا اور اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ تیاری اس قدر خفیہ رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ ہماری تیاری کو ان سے مخفی رکھنا کہ اچانک ان پر چڑھائی ہو۔ حاطب ابن ابی بلتعہ کا کوئی رشتہ نہیں تھا اہل مکہ کے ساتھ، تو انہوں نے چاہا کہ اللہ اپنے رسول کو غلبہ تو عطا کرے گا ہی، میں ایک احسان جتلا دوں، میں اہل مکہ کو احسان مند کر لوں۔ اور اس طرح انہوں نے ایک خط لکھ دیا اور اہل مکہ کے نام کہ اس طرح تیاری ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوئی، اور جس عورت کے ہاتھ وہ خط بھیجا گیا تھا اسے روضہ خاک کے قریب اسے گرفتار کر لیا گیا اور خط اس سے برآمد کر لیا حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے۔ تو اب اس کی طرف اشارہ ہے، اور آگے یہ بیان ہوتا ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارے یہ شایان نہیں وہ ایسے جرائم کے مرتکب ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کریں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، تم ان سے دوستی رکھو۔ تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے رفقا تھے،
کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور جس طرح ان معبودوں سے ہمارا تعلق نہیں جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، اسی طرح اب تمہارے ساتھ بھی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہو چکے اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو چکا، یہ ہمیشہ رہے گا جب تک کہ تم بھی اللہ وحدہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لے آتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اسلام کی بلندی ہے کہ اعتدال کا راستہ دکھایا، کہ اگر کفار میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کھلی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی مسلمانوں سے جنگ نہیں کی، جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکالنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ تم احسان کا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے کہ تم ان سے نیکی کرو یا ان سے عدل انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ تو عدل ہے، انصاف ہے، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع فرماتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہاری وہاں سے نکالنے میں کردار ادا کیا، اور جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ اور پھر اس وقت کا ایک اہم مسئلہ تھا کہ جو مکہ سے خواتین آ رہی تھیں مسلمان ہو کر، مردوں کے بارے میں تو یہ صاف طے تھا کہ جو مکہ سے مدینہ آتا ہے اسے واپس کرنا ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ نہیں تھا۔ قرآن حکیم نے یہ معاشرتی مسئلہ اس طرح حل کیا، فرمایا کہ اگر وہاں سے مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آتی ہیں، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لو، ان کے ایمان کا جائزہ لے لو کہ وہ صحیح مسلمان ہیں، تو پھر ان کو واپس نہ لوٹاؤ، کہ اس لیے کہ وہ کافروں کے لیے حلال نہیں، نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی قاعدہ مقرر کیا کہ جن لوگوں کی بیویاں وہاں رہ گئی ہیں اور جنہوں نے وہاں کافروں کے ساتھ نکاح کر لیا اور یہ جو یہاں آ گئی ہیں، تو ان کے حق مہر ان کو ادا کر دیے جائیں۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو اگر تمہاری کچھ بیویاں ادھر رہ گئی ہیں تو اگر اور انہوں نے یعنی کفار نے ان سے نکاح کر لیا ہے، تو اب اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فآتوا الذین ذهبت ازواجہم مثل ما انفقوا، کہ ادھر سے جو عورتیں آتی ہیں ان سے جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان کو تم حق مہر ادا کر دو۔ اور فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے عظمت ایمان کہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا ہے۔ اب آخر میں معیار امتحان کیا ہے؟ فرمایا اے نبی، جب مومن عورتیں آتی ہیں ہجرت کر کے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، تو یہ بیعت ان سے لی جائے گی۔ یہ ہے امتحان۔ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی بھی طریقے سے وہ بہتان نہیں باندھیں گی، نہ اپنی عزت اور عفت کے بارے میں خیانت سے کام لیں گی، اور تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب یہ وہ عہد کر لیں تو ان سے بیعت لے لو۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم۔ اور سورت کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ،
غضب اللہ علیہم، جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اللہ تو ان پر ناراض ہے، تم ان سے دوستیاں کرو۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کفار اصحاب قبور سے مایوس ہو چکے، جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، اسی طرح وہ آخرت کے بارے میں مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کبھی برپا نہیں ہونے کی۔ تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہیں، ان کو تمہاری دوستی کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہاں سورہ الممتحنہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصف کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے اہل ایمان کو کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم کرتے نہیں کہتے کیوں؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو دعوت دیتے رہے، اور انہوں نے جس طرح اس دعوت کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم سے یہی کہتے رہے، یا قوم لم تؤذوننی، مجھے تم کیوں ستاتے ہو؟ یہ ستانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی سرتابی سے تھا، ان کے احکام کی نافرمانی کے ذریعے تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے راستے پر چلے تو اللہ نے ان کے دل مزید ٹیڑھے کر دیے۔ کہ گویا کہ اہل ایمان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے راستے پر تم نے نہیں چلنا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ذکر ہوتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کی بشارت دیتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو رسول آنے والا ہے اس کی بشارت سنا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب معجزات انہیں دکھا چکے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوتا، تو یہ گویا کہ پوری دنیا کو دعوت اسلام ہے کہ اللہ کی توحید پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ اہل کتاب ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، یا کافروں کے کسی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں اسلام کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف اور اللہ کے رسول پر ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اس کو ٹھکرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے اس نور کو کبھی بجھا نہیں پائیں گے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، ہدایت اور دین حق دے کر کہ اسے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، مشرکوں کو اچھا لگے نہ لگے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی شاہ کلید کیا ہے۔ چنانچہ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد جس کا طریق دونوں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالنفس، یہ جب تم اپنا لوگے تو یاد رکھو تمہیں وہ کچھ بھی حاصل ہوگا جو تم پسند کرتے ہو۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور آخر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اس طرح اللہ کے دین کے مددگار بنو
جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، جبکہ دوسرا کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اللہ نے اہل ایمان کی تائید کی اور کافروں پر انہیں نصرت عطا فرمائی اور وہ غالب رہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، اور اس غلبے کا یہ راستہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ الجمعہ۔ سورہ الصف کے بعد ہے سورہ الجمعہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے اسماء حسنہ سے شروع ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے، اور وہ غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہی ہے جس نے امیین میں اپنا رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اب اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا پیغام عالمگیر ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان لوگوں کی طرف بھی مبعوث ہے یہ جو ابھی تک ان کے ساتھ آ کر ملے نہیں لیکن آ ملیں گے، یعنی آئندہ نسلیں تمام کی تمام مکلف ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ختم رسالت خالدہ اور دین کامل یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اس کے بعد یہود کی شکست کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور اس کا سبب بھی بتایا کہ انہوں نے تورات حاصل تو کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا پرستی کی وجہ سے ان میں موت سے کراہت اور زندگی سے محبت اس طرح رچ بس گئی ہے کہ تم انہیں چیلنج دے سکتے ہو کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ان سے کہہ دو اگر تم ہی یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر صرف تم ہی اللہ کو پیارے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، اور اللہ ظالموں کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ موت جس سے تم بھاگے پھرتے ہو اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے، وہ تمہیں سامنے سے آ لے گی، اور پھر تم پکڑ کر اس رب کے حضور پیش ہوگے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو عطا ہونے والی ایک خاص نعمت یعنی یوم جمعہ کا تذکرہ آتا ہے، اور اس اجتماع کا اور اس کے آداب بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف لپکے چلے آؤ، اور جب نماز ختم ہو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی جمعے کے دن بھی کاروبار کی اجازت ہے لیکن نماز کے وقت نہیں۔ ہاں، اللہ کا ذکر دائمی رکھو، اور یہی تمہاری فلاح کی شاہ کلید ہے۔ اور پھر ایک اور
تنبیہ کی کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی اگر انہیں کوئی تجارتی قافلہ مل جائے اس کی آمد کے انتظار میں بھی اس طرح نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ خطیب کو کھڑا چھوڑ جائیں۔ فرمایا انہیں بتا دو قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ تھی سورہ جمعہ، اور اس کے بعد ہے سورہ المنافقون۔ اس میں منافقین کے رویے بتائے گئے، ان کی حقیقت بے نقاب کی گئی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ کو پتہ ہے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ منافق یہ جو شہادت کہہ رہے ہیں اس میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاری آئی لیکن وہ فوراً بجھ گئی، انہوں نے دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ نے اس کی پاداش میں ان پر مہر جڑ دی، اور پھر ان کے کچھ ظاہری اوصاف بیان ہوئے کہ اگر دیکھو تو ان کے جسم اس قدر توانا کہ دیکھتے رہ جاؤ، اور زبانیں اس طرح چرب کہ باتیں کریں تو سنتے رہ جاؤ، اور حالت یہ ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون۔ اور سرکشی کا یہ عالم ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے استغفار کریں تو پھر منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ فرمایا اب یہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو برابر ہے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تک پہنچے کہنے لگے کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے جب ان کو خرچہ نہ ملا۔ فرمایا انہیں پتہ نہیں زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اگر یہ نہیں خرچ کریں گے اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں عطا کر دے گا۔ لیکن منافق اس بڑی حقیقت کو سمجھنے سے عاری ہے، اور فرمایا یہاں تک بد زبانی کہنے لگے کہ جب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو پھر ہم جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ فرمایا حقیقت سب سے بڑی یہ ہے کہ عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور پھر ان پر ایمان لانے والوں کی ہے، لیکن یہ حقیقت منافقوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد نفاق کا علاج ذکر کیا کہ اہل ایمان نفاق کے مرض سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کرے، نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولادیں، جو ایسا کرتا ہے وہ خسارہ پاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ بھی نفاق کا علاج ہے۔ وگرنہ وہ منظر تو آئے گا کہ جب انسان آخری سانسیں لے رہا ہوگا پھر کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں تو میں فاصدق واکن من الصالحین، بہت صدقات دوں گا اور سخیوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب کسی متنفس کی اجل آ جائے، مقررہ وقت آ جائے تو پھر کبھی وہ مؤخر نہیں ہوتی۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ تھی سورہ المنافقون، اور اس کے بعد ہے سورہ التغابن۔ سورہ التغابن بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ انسانوں میں دو گروہ ہیں، اللہ نے انہیں ایسا ہی پیدا کیا ہے، کچھ مومن ہیں کچھ کافر ہیں۔ پھر تمام لوگوں کو دعوت ایمان دی جاتی ہے کہ رسالت کا انکار نہ کرو، قیامت کا انکار نہ کرو، اور اس بارے میں جو شبہات ہیں ان سب کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ تمہیں سب کو جمع کرے گا، اور وہ یوم التغابن ہے۔ تغابن کا معنی یہ ہے کہ انسان حسرت سے یہ کہے گا کاش مجھے اور مہلت ملی ہوتی تو میں اور عمل کر کے لاتا، اور مومن اس حسرت میں ہوگا کہ وہ مزید عمل کر کے لاتا، اور کافر اس حسرت میں ہوگا کہ کاش وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا۔ تو ان دونوں گروہوں کے مختلف انجام ذکر کیے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کرتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرتا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ آگ کا ایندھن ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد نظام کائنات ذکر کیا کہ اہل ایمان اگر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس پر انہیں دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچنے والی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ ہاں البتہ جو ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان مضبوط تر کرتا ہے، اور وہ مصیبت پر صبر کر کے اللہ کے حضور اجر پاتا ہے۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ نہ چھوڑو۔ اگر تم اس راستے سے پھر گئے تو جان لو ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں اہل ایمان کو ایک اور بہت عظیم تعلیم دی جاتی ہے کہ ایمان پر کاربند رہنے کے لیے اور عمل صالح کے راستے پر گامزن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں کو سنبھالو، اور گھروں کو اس طرح سنبھالنا ہے کہ وہاں احتیاط کی زندگی بسر کرنا ہے، اس لیے کہ اولاد اور بیویوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ تم اپنے گھر اجاڑ کے رکھ لو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کی حد تک تقوی کے تقاضے پورے کرتے رہو، اور اپنی اولاد اور اپنی بیویوں سے درگزر سے کام لیتے رہو، اور جانو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مال اور اولاد یہ ایک آزمائش ہے، جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں ایک بار پھر نیک اعمال پر اجر عظیم کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم، اگر تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے اللہ اسے کئی گنا اجر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ شکور حلیم، وہ قدردان ہے اور وہ حلم رکھنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، کوئی بھی عمل اس سے مخفی نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا۔ یہ تھی سورہ التغابن، اور اس کے بعد ہے سورہ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطلاق، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح مطلقہ
خواتین کی عدت، کیونکہ مطلقہ بسا اوقات عمر کے اس مرحلے میں ہوتی ہے کہ جس میں ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچی، اور کبھی وہ اس مدت تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ جب اسے ماہواری نہیں آتی، اور جو معمول کی زندگی بسر کر رہی ہیں ان کے احکام تو سورہ البقرہ میں بیان ہو چکے۔ اب ان کی عدت یہاں بیان ہوتی ہے، اور یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ مطلقہ کو گھر سے نہ نکالو، نہ وہ خود گھر سے نکلیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی صلح کی صورت پیدا کر دے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ خواتین جن کی ابھی یعنی ماہواری شروع ہی نہیں ہوئی، یعنی وہ بلوغت کو پہنچی ہی نہیں، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو اب حیض سے مایوس ہو چکی ہیں۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد پھر کچھ ان کے نفقہ اور سکنا کے یعنی رہائش اور نان و نفقہ کے مسائل بیان ہوتے ہیں، پھر رضاعت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، اور یہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کا اور پھر وہ اقوام جنہوں نے احکام الہی سے سرتابی کی ان کا انجام ذکر کیا ہے، گویا کہ ان احکام کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ اگرچہ یہ انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ پرسنل زندگی میں بھی اللہ کے احکام کا اس طرح پابند ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بہت شدید لہجے میں قرآن ذکر فرماتا ہے، فرمایا کتنی بستیاں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور رسولوں کے احکام سے سرتابی کی، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بہت برا عذاب دیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنا وبال جھیلا اور ان کا انجام خسارے کی صورت میں ہوا۔ اور پھر صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انعامات الہی کا ذکر کیا ہے کہ ان تعلیمات کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول مبعوث فرمایا، اور وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھا رزق عطا کرے گا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں کا خالق ہے اور 7 زمینوں کا خالق ہے، اور وہی اپنا حکم اتارتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ احکام تمہیں یہ شعور عطا کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ تھی سورہ الطلاق، اور اس کے بعد ہے سورہ التحریم۔ تحریم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ اس صورت میں تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو خوش کرنے کے لیے کسی چیز کو خود پر حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ اپنی بیویوں کی مرضی تلاش کرتے ہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر آگے اس کا حکم بیان ہوتا ہے، اگر کوئی کسی چیز کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دے تو یہ بھی ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، اور اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ اور پھر اس واقعے کی تفصیل کی طرف اشارہ ہے، اور ازواج مطہرات کو تنبیہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واضح تنبیہ کی جاتی ہے کہ رشتہ ازدواج کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
اصل ایمان اور عمل صالح ہے، اس لیے صرف اس تعلق کی بنا پر اگر کوئی اپنے آپ کو نجات پانے والا سمجھے تو اس کی غلط فہمی ہوگی۔ چنانچہ مثال بیان فرمائی کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ ہمارے نیک بندوں کی عقد میں تھیں، لیکن جب وہ ایمان نہیں لائیں تو پھر قیل ادخلوا النار مع الداخلین، وہ جہنم کا ایندھن بنی۔ اور جبکہ دوسری طرف فرعون کی بیوی، فرعون جیسے کافر کی عقد میں رہنے کے باوصف اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت دی جب اس نے دعا مانگی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور اہل ایمان کے لیے اور خواتین کے لیے عظیم مثال ذکر کی حضرت مریم بنت عمران کی، کہ کس طرح وہ پاک دامن تھیں اور کس طرح انہوں نے رب تعالیٰ کی کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی بھی، اور وہ کتنی فرما بردار تھیں۔ یہ گویا کہ ترغیب تھی امہات المؤمنین علیہن الصلاۃ والسلام کو کہ وہ بھی یہی راستہ اختیار کریں، اور وہ الحمدللہ وہ اسی راستے پر رہیں۔ یہاں پر 28واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔